بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، قرآن حکیم کے پارہ نمبر 7 کے مختصر خلاصہ کے لیے حاضر خدمت ہوں، توجہ فرمائیں۔ اول میں اس پارہ کے حبشہ کے عیسائیوں کی ایک خوبی بیان کی گئی کہ ان کے دل میں اہل ایمان کے لیے ایک نرم گوشہ موجود ہے۔ جب قرآن کی تلاوت کی جائے تو ان کے دلوں پر اس کا اثر ہوتا ہے۔ وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَىٰ أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ، یعنی قرآن سن کے ان کے دل نرم ہوتے ہیں اور ان کی آنکھوں میں آنسو بھی جاری ہوتے ہیں۔ یہ نصارہ یا عیسائیوں کی ایک پازیٹو پہلو کی بات قرآن بیان کرتا ہے۔ اس کے بعد حلال اور حرام کا فیصلہ قرآن کرتا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تحرموا طیبات ما احل اللہ لکم، کہ اللہ پاک نے حلال اور حرام واضح کر دیے ہیں۔ جسے اللہ نے حرام کہا ہے اسے کوئی حلال نہیں کہہ سکتا، اور جسے اللہ نے حلال قرار دیا ہے اسے کوئی حرام نہیں کہہ سکتا۔ یہ فیصلہ حلال اور حرام کا اللہ فرمانے والا ہے۔ اس کے بعد قسم کے کچھ اصول بیان کیے گئے ہیں۔ لا یؤاخذکم اللہ باللغو فی ایمانکم، یعنی قسم جو ہے، اگر کوئی مستقبل کے بارے میں قسم اٹھاتا ہے کہ میں قسمیہ طور پہ یہ بات کروں گا یا کام کروں گا اور وہ پورا نہ کرے تو اسے کفارہ ادا کرنا ہوگا۔ اور وہ کفارہ کیا ہے؟ 10 مسکینوں کو کھانا کھلائے، یا 10 مسکینوں کو کپڑا پہنائے، یا پھر وہ ایک غلام آزاد کرے، یا مسلسل 3 روزے رکھے۔ یہ قسم کا کفارہ ہے۔ اس کے بعد اللہ پاک نے کچھ حرام چیزوں کا ذکر کیا۔ یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیاطین، کہ شیطان رجس من عمل الشیطان، کہ یہ جو 4 چیزیں ہیں، شراب ہے، جوا ہے، بت ہے، یا فال والے تیر ہے، یہ شیطانی عمل ہے، حرام ہے اسلام میں، بچو ان سے۔ اس کے بعد احرام کی حالت میں شکار سے منع کیا گیا۔ خشکی کا جو شکار ہے وہ بالکل منع ہے، حرام ہے، لیکن سمندری جانور مچھلیاں وغیرہ اس کے شکار کی اجازت ہے۔ اس کے بعد بیجا اللہ کے نبی سے سوال نہیں پوچھنے چاہیے۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تسألوا عن اشیاء ان تبد لکم تسؤکم، یعنی فضول سوالات مت کرو جس کا تم سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے۔ کسی صحابی رسول رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کی، اللہ کے نبی کیا حج ہر سال فرض ہے؟ اللہ کے نبی چپ رہے۔ حضور حج ہر سال فرض ہے؟ اللہ کے نبی خاموش رہے۔ جب اس نے تیسری چوتھی بار پوچھا تو حضور علیہ السلام فرمایا، اگر میں ہاں کہہ دیتا تو تم پر ہر سال حج فرض ہو جاتا اور تم ایک انتہائی سختی میں آ جاتے۔ یعنی بیجا سوال سے بچنا چاہیے۔ پھر اس کے بعد مشرکین کی کچھ ایسی عادات کہ جس چیز کو اللہ نے حلال کہا ہے وہ خود اپنے اوپر حرام قرار دیتے۔ ما جعل اللہ من بحیرۃ ولا سائبۃ ولا وصیلۃ ولا حام، وہ کہتے تھے کہ بحیرہ ہے، سائبہ ہے، وسیلہ ہے، حام ہے، یہ جانور ہے جی، ہم ان کا گوشت نہیں کھائیں گے، یہ حرام ہے، ان کو ہم نہیں ذبح بھی نہیں کریں گے، کھائیں گے بھی نہیں۔ خود اپنے اوپر ان حلال جانوروں کو حرام قرار دے دیا۔ اللہ فرما رہا ہے کون ہوتا ہے جو حلال کو حرام کرے یا حرام کو حلال کرے؟ اس کا فیصلہ اللہ فرمانے والا ہے۔ اس کے بعد انبیاء سے ایک سوال اللہ پاک فرماتا ہے، یوم یجمع اللہ الرسول ویقول ماذا اجبتم قالوا لا علم لنا انک انت علام الغیوب۔ اللہ پاک انبیاء سے فرمائے گا تم نے جو تبلیغ کی تھی بتاؤ پھر قوم کیا کرتی رہی؟ تو انبیاء عرض کریں گے، اے اللہ پاک تو ہی عالم الغیب ہے، تو بہتر جانتا ہے کہ ہمارے بعد قوم کے رویے اور ان کے عقائد کیا تھے۔ اور پھر قوم نے اللہ نبی سے عرض کی کہ ہمیں آسمان سے کھانے کے لیے اللہ کی بارگاہ میں عرض کرو، هل يستطيع ربك ان ينزل علينا مائدة من السماء، ہمیں آسمان سے کھانا ملے۔ اللہ کا حکم آ گیا، کھانا ملے گا،
لیکن پھر بھی اگر انہوں نے بدتمیزیاں نہ چھوڑی تو اللہ کا عذاب سخت ہے۔ اور پھر اللہ پاک نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے یہ سوال کیا، اے عیسیٰ بتاؤ تم نے ان کو کہا تھا کہ مجھے اور میری ماں کو اپنا رب قرار دینا؟ وَإِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ أَأَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُونِي وَأُمِّيَ إِلَٰهَيْنِ مِن دُونِ اللَّهِ، کہا تھا تم نے کہ مجھے اور میری ماں کو اپنا رب بناؤ۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کی بارگاہ میں عرض کریں گے، مالک میں تیرا نبی ہوں، میں اپنی شان کے خلاف اور تیری توحید کے منافی بات کر ہی نہیں سکتا۔ تو حکم ہوگا کہ اے عیسیٰ، اب یہ جو انہوں نے تمہیں یا تمہاری ماں کو اپنا رب قرار دیا ان کے ساتھ کیسا سلوک ہو؟ تو نبی کہتا ہے اِن تُعَذِّبْهُمْ فَإِنَّهُمْ عِبَادُكَ وَإِن تَغْفِرْ لَهُمْ فَإِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، مالک عذاب نے تیرے بندے ہیں، معاف کر دے تو تو حکمتوں والا ہے۔ اور پھر اللہ پاک نے یہ اعلان اس سورت کے آخر میں فرما دیا کہ جو بندہ سچ بولے گا اسے کامیابی ملے گی۔ اور ان پیغام کے ساتھ یہ سورت اختتام پذیر ہوئی، اور اگلی سورت سورہ الانعام اس کا آغاز ہوتا ہے، جس کے شروع میں مشرکین سے اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے اَيْنَ شُرَكَاؤُكُمْ الَّذِينَ كُنتُمْ تَزْعُمُونَ، اے مشرکو کہتے تھے فلاں بھی ہمارا رب فلاں ہے، بت رب ہے، لو اپنا وہ رب کہاں ہے تمہارے جو تمہیں جہنم سے بچا لے؟ کہاں ہے تمہارے وہ مددگار جن کو تم پوجتے تھے؟ اب اس کٹھن قیامت کے دن تمہاری مدد کرے کوئی نہیں ہے مددگار سوائے اللہ، یا جس کو اللہ اذن دے گا وہ انبیاء و صالحین ہے جن کے وسیلے سے اللہ تمہیں معافی عطا کرے گا۔ اللہ کے سوا کوئی سجدے کے لائق نہیں ہے۔ اور پھر اس وقت جتنے مشرکین منافقین ہیں یہ تمنا کریں گے یا حسرتنا علی ما فرطنا فیہا، ہائے کاش اگر آج اللہ ہمیں واپس دنیا میں بھیج دے، ہم عبادت بھی کرتے، اللہ کی توحید بھی مانتے، لیکن اللہ فرما رہے کہ یہ جھوٹ بولتے ہیں، انہیں میں دوبارہ بھی بھیج دوں کہ تو پھر یہ دنیا کی رنگینی میں کھو جائیں گے اور خود کو پھندے خواہ سمجھتے ہوئے جناب والا اللہ کی توحید کا انکار کریں گے۔ اور پھر اللہ کے نبی کو حکم ہو گیا کہ آپ نے جہاں اللہ کی آیات کے نافرمان لوگ بیٹھے ہو آپ نے ان سے رخ انور کو پھیر لینا ہے۔ وَإِذَا رَأَيْتَ الَّذِينَ يَخُوضُونَ فِي آيَاتِنَا فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ، جو اللہ کی نشانیوں کو پس پشت ڈالے، اے میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان سے رخ پھیر لیں، ان کی طرف توجہ نہ کرے جو اللہ کی طرف نہیں آتا، جو اللہ کا نافرمان ہے آپ نے اس کی طرف توجہ نہیں فرمانا۔ اور پھر حضرت ابراہیم اور ان کے چچا جس کو قرآن نے اب کے لفظ سے کہا ہے، حالانکہ وہ آزر حضرت ابراہیم کے چچا تھے، ان کا ذکر کیا گیا وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ آزَرَ أَتَتَّخِذُ أَصْنَامًا آلِهَةً إِنِّي أَرَاكَ وَقَوْمَكَ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام فرمانے لگے اے میرے چچا آزر، یہ تو بھی بت بناتا ہے، تیری قوم بت پرست ہے، حالانکہ توحید کا مالک ایک اللہ ہے۔ یعنی آپ نے اپنے اس چچا کو اللہ کی توحید کا ذکر کیا، اللہ کی وحدانیت کا اعلان کیا۔ اور پھر اس صورت میں اللہ پاک نے 18 انبیاء کا ذکر خیر فرمایا، ان میں حضرت ابراہیم، حضرت اسحاق، حضرت یعقوب، حضرت نوح، حضرت داؤد، حضرت سلیمان، حضرت ایوب، حضرت یوسف، حضرت موسیٰ، حضرت ہارون، حضرت زکریا، حضرت یحییٰ، حضرت عیسیٰ، حضرت الیاس، حضرت اسماعیل، حضرت یوشع، حضرت یونس، حضرت لوط علیہ السلام۔ یہ 18 انبیاء ہیں، ایک سورت میں 18 نبیوں کا ذکر کر کے بتایا کہ تمام انبیاء نے اللہ کی توحید اور اخلاقی اقدار اور قیامت کے ہونے کا اعلان کیا۔ یعنی سب انبیاء کا بے شک نظام حیات، نظام عبادت میں اختلاف تھا، لیکن ان کا پیغام ایک ہی تھا، ان کی فکر ایک تھی، ان کا انداز توحید و رسالت کا پیغام ایک تھا۔ یہ اس صورت میں اہم پیغام ہے۔ پھر اللہ نے اپنی صفات کا ذکر کیا، ان اللہ فالق الحب والنوى، اللہ ہی ہے جو بیج سے درخت بناتا ہے، یخرج الحی من المیت، جو زندہ سے مردہ پیدا کرتا ہے، ومخرج المیت من الحی، اور پھر مردہ سے اللہ زندہ پیدا کرتا ہے، ذالکم اللہ، ذالکم اللہ، یہ ہے اللہ، وہ اللہ ہے جو اتنی قدرتوں کا مالک ہے۔ یہاں اللہ نے اپنی توحید کی نشانیوں کا ذکر کیا
اور پھر اس پارا کے آخر میں لا تدرکہ الابصار وہو یدرک الابصار وہو اللطیف الخبیر، اللہ نے اعلان فرمایا اللہ کو کون سی آنکھ دیکھ سکتی ہے اور وہ کون ہے جو اللہ سے چھپ سکے، یعنی اللہ سب کو دیکھتا ہے، اسے کوئی نہیں دیکھ سکتا۔ اگر کوئی دیکھنے والی آنکھ ہے تو وہ صرف ایک آنکھ ہے جو ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم وَالدُّبَازَاغَ البصر کی شانوں والی آنکھ ہے، جس نے اللہ کا دیدار کیا۔ کائنات ارض و سما میں سوائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی نے اللہ کا دیدار نہ کیا، مگر جنتی جب جنت میں جائیں گے وہاں انہیں جہاں دوسری نعمتیں ملے گی وہاں اللہ کے دیدار کا شرف بھی ملے گا۔ اور اس پیغام کے ساتھ یہ پارا اختتام پذیر ہوا۔ اللہ پاک ہمیں اپنے انبیاء کی محبت اور رسول اللہ کی اطاعت اور حق کا رستہ اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔